آج کا ناانصافی پر مبنی فیصلہ ہوا ہے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کا، تو یہ تمام دنیا جانتی ہے کہ یہ جو ڈیو پروسیجر ہے انصاف کا، عدالتوں کا، وہ نہیں فالو کیا گیا، اور نہ ہی جو ہے ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اس کی جتنی بھی مذمت کریں وہ کم ہے۔ یہ صرف پہلی بار نہیں ہوا، آپ تمام دوستوں نے دیکھا کہ ابھی یہاں پر میں باتیں سن رہا تھا کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم، 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے یہی آئین تھا، یہی قانون تھا، یہی جمہوریت تھی، تب بھی انصاف ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا تھا، تبھی جمہوریت ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہی عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے ہی جو نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنسز کرتا تھا اس کو جو ہے معاف کر دیا جاتا تھا اور وہ تمام کیسز سے بری ہو جاتا تھا، اور جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا وہ آج تک جو ہے جیلوں میں بند ہیں اور ناحق قید ہیں۔ تو یہ ادارے جتنے بھی ہیں وہ پہلے سے مفلوج تھے، ہمارا جمہوری نظام پہلے سے ہی مفلوج تھا۔ اسی لیے میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب بائیو میٹرک الیکشنز کروانا چاہ رہا تھا، جو بدقسمتی سے ٹائم پر اس کا پروسیس نہیں ہوا، اور پھر رجیم چینج آپریشن ہوا۔ اس کے بعد جو ہے تمام جتنے بھی ہمارے پروسیسز تھے وہ سبوتاج کیے گئے جمہوریت کی بحالی کے لیے، جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ تو ہمارے عدالتیں صرف فیصلے ہی کر رہی ہیں، انصاف نہیں کر رہی، اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ آج اس کی حکومت ہے اور کل کو وہ بچ جائے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے، کیونکہ بچنا کسی کو نہیں ہے۔ لیکن 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو قوانین لائے گئے، بہرحال میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ وہ بے گناہ ہے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن کچھ لوگ پھر سرٹیفائیڈ چور ہیں، ان کے خلاف ثبوتیں بھی موجود ہیں، تو ان کا پھر برا حال ہوگا، کیونکہ عدالتیں تو ساری عمر مفلوج نہیں رہے گی، جمہوریت تو ساری عمر مفلوج نہیں رہے گی۔ تو یہ ایک دروازہ کھولا جا رہا ہے، اور سیاسی جماعتوں کو جو ہے سیاسی جماعت ہی رہنا چاہیے، کسی کے علاقار بن کر کسی ایک پارٹی کو یا جمہوری طاقتوں کو اس کا قتل عام، ان کے ورکروں کو ہراساں کرنا، ان پر تشدد کرنا، چادر چار دیواری کی پامالی کرنا، ایک سابقہ وزیر اعظم کی بہنوں کو سڑکوں پر گرانا، ان کی بے عزتی کرنا، ان سے چادریں چھیننا، تو یہ روایت غلط ڈالی جا رہی ہے اور اس کا نقصان پھر سب کو ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ جنگ صرف عمران خان صاحب کی نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہے، یہ تمام جمہوری قوتوں کی جنگ ہے، یہ ان سب کی جنگ ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہو، پاکستان میں ادارے مضبوط ہو، کیونکہ اگر ادارے اور جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی تو پاکستان جس سٹیج پر آج کھڑا ہے، آج ہم 80,000 ارب روپے کے مقروض ہیں، ہمارا ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے وہ 1,12,000 ارب روپے ہے، یعنی ہمارا ٹوٹل جی ڈی پی کا 72% پاکستان مقروض ہو چکا ہے۔ اس میں آپ کا 36,000 ارب روپے وہ فورن ڈیٹ ہے، بیرونی قرضہ ہے، اور آپ کے ڈالر کو 282 روپے پر آرٹیفیشلی جو ہے یہاں بلاک کیا گیا ہے، کیونکہ آپ کے فورن ریزرو 20 ارب ڈالرز ہیں اور آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 15 ارب ڈالر ہے۔ تو یہ 20 ارب ڈالر جو ہیں آپ کے ایکسپورٹ سے آپ کو نہیں آئے، یہ 20 ارب ڈالر یا تو کسی ملک نے آپ کو قرضہ دیا ہوا ہے، یا آپ کا جو ہے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لون ہیں، کچھ 3-4 ارب روپے ہوں گے جو ریمیٹنسز میں آئیں گے،
اگر فرض کریں یہ باہر دنیا آپ سے اپنا قرضہ واپس لے لے، یا جو ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ کچھ دوستی کے ناطے رقم رکھی ہوئی ہیں، تو آپ کا ڈالر 400 سے تجاوز کر جائے گا، اور یہ 36,000 ارب روپے جو آپ کا بیرونی قرضہ ہے یہ 50,000 سے اوپر چلا جائے گا، اور آپ کے 1,12,000 جو جی ڈی پی ہے اس تک پہنچ جائے گا، تو پھر آپ کا ملک دیوالیہ کر جائے گا۔ تو ہم ان کے کرپشن پر، جو غلط نظام، جو غلط لوگ اس ملک کے بند کمروں میں پالیسیاں بناتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، غلط حکمرانوں کو آگے لاتے ہیں، لوگوں کے کرپشن چھپاتے ہیں، ان کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے، کیونکہ یہ میرے پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ پاکستانیوں کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں، عمران خان کا نہیں، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اور ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے مل کر لڑنا ہے۔ آج اگر جمہوری طریقے سے میں جیتتا ہوں، میری باری ہے، میں حکومت کرتا ہوں، میں ڈیلیور کر جاتا ہوں، تو لوگ دوبارہ مجھے ووٹ دیں گے۔ میں ڈیلیور نہیں کر پاتا تو آپ لوگوں کا نمبر آئے گا، کسی اور کا نمبر آئے گا، تب میں نے انتظار کرنا ہے۔ آج آپ انتظار کریں۔ تو یہ سارا سسٹم تبھی جو ہے صحیح ہوگا جب ہم ایک دوسرے کی قدر کریں گے، جب ہم اصل میں چاہیں گے کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم چارٹرڈ آف ڈیموکریسی سائن کریں اور پھر کنڈولیزا رائس کتاب میں جو ہے میری بھی کہانیاں لکھیں اور آپ کی بھی کہانیاں لکھیں کہ بیک ڈور پر کیا چل رہا تھا۔ تو اس طرح کی چیزوں سے ہم نے کنارہ کشی کرنی ہے۔ میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی تمام لیڈرشپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کے ادنا ورکر کی حیثیت سے خیبر پختونخوا، جس کے ساتھ مسلسل امتیازی سلوک ہو رہا ہے، جس کے ساتھ مسلسل ایک سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے، اس صوبے کے پورے عوام، اس صوبے کی حکومت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی، اور آپ کے ہر فیصلے کو، چاہے وہ مزاحمتی تحریک ہو یا چاہے مذاکراتی تحریک ہو، دونوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گی۔ شکریہ۔